دنیا میں حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. بڑے بڑے ذہین لوگ باطل کے راستے پر بھی چلیں گے اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہی نہیں. ان کو ہر اشکال کا جواب چاہیے, لیکن وہ اس اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے جس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پر بیسیوں اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں جن کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان اشکالات کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کل وہ اشکال کیا نا, میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ کے ایس بل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اشکال کیا کہ یہ جو مخلوق ہے کائنات, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے بنایا, خود سے نہیں بن سکتی, تو اللہ کے بارے میں بھی تو اشکال ہوتا ہے کہ کسی نے, وہ خود سے کیسے ہمیشہ سے. اب دیکھو اللہ کے بارے میں ان کا مقصد تو اعتراض نہیں تھا, وہ تو ایک اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے تھے. لیکن جو ایتھیسٹ ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے, اس اشکال کو تو لفٹ کرا رہے ہیں, لیکن کائنات کو انہوں نے ہمیشہ سے فرض کر لیا, اس اشکال کو کھاتے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اگر عقل کی بات کر رہے ہو تو یہ کیسی عقل کی بات ہے کہ ایک بے عقلی سے بچنے کے لیے اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لیا آپ نے. بھائی اگر اللہ ہمیشہ سے نہیں مانتے اللہ کو کہ وہ خود سے ہمیشہ سے ہے, تو پھر یا تو یہ کائنات ہمیشہ سے ہوگی یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے. کائنات کا ہمیشہ سے ماننا یا کائنات کا خود سے ماننا اس لیے غلط ہے کہ اس کائنات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, جس کو جانتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیشہ سے کیسے, ہم کیا ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی وہ ذات ہے کیسی. جس کائنات کو جانتے ہیں نا, جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس کائنات میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی چینجر نہ ہو, کوئی چینج کرنے والا نہ ہو, تو وجود میں کیسے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے, یہ بنا ہوا ہے نا, اب یہ رکی ہوئی حالت میں ہے, یہ حرکت میں آئے گا. اب کسی ایتھیسٹ کے سامنے آپ یہ اشکال کریں, یہ دعویٰ کریں کہ یہ پنکھا جو رکا ہوا ہے یہ خود سے حرکت کرے گا, صرف میں یوں کر کے دیکھوں گا اس کو, یہ حرکت کرے گا, وہ مانے گا؟ بول دے کیوں نہیں بھائی, کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ کہیں اس پہ کرے گا یار, وہ کہے گا تو بھائی 1 کروڑ روپے بھی دے دینا مجھے, میں نہیں مانوں گا یہ, جب تک کوئی موومنٹ کے لیے کوئی سبب نہیں, ہوا چلے یا آپ کی آنکھوں سے کوئی شعائیں نکل کے جا رہی ہیں اس کو گھمانے کے لیے, یا پیچھے سے بجلی آئے جو گھمائے, ورنہ یہ قیامت تک ایسے کا ایسے ہی رہے. اور پاکستان میں تو اس کا تجربہ ہے, جب بجلی جاتی ہے دیکھتے رہتے ہیں پنکھے کو حسرت سے, 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں. کسی ایتھیسٹ کو فون کرو, بولا یار یہ کیوں حرکت نہیں, خود سے حرکت تو کرنی چاہیے. وہ کہے گا بھائی کبھی بھی, جب تک کہ ایسی والوں کی غیرت نہیں جاگے گی یہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے. اس کے لیے غیرت بھی ہونا ضروری ہے. غیرت اور بجلی یہ تمام چیزیں مل کے کیا کریں گی اس کو, غیرت سے بجلی پیدا ہوگی. حقیقت ہے نا, ہمارے ہاں بجلی صرف پانی سے پیدا نہیں ہوتی, غیرت بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. وہ تو دوسرے ملک ہیں, وہ پانی تو ہے اللہ نے, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ غیرت نہیں ہے نا, سو رہے ہیں پڑے پہ, بٹن دبا کے بھول گئے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حرکت دینے والا ہو. اس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ خود سے ایک دن آئے گا, پنکھے کو غیرت آئے گی اور وہ کہے گا کہ یہ اسی والوں کو تھی حیا نہیں آ رہی, میں خود ہی گھوم لوں یار, نہیں ہو سکتا. کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائے یہ نہیں ہلے گا. 100 ڈارون پیدا ہو کے مر جائیں گے مگر یہ ہلنے کا نام نہیں لے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب ایک بات بتاؤ کہ یہ پنکھا جو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو رہا, جب تک کوئی چینج کرنے والا نہ ہو, یہ بن کے لٹک سکتا ہے اوپر؟ بتاؤ نا میرے بھائی, یہ بن کے لٹک نہیں سکتا. بننا زیادہ مشکل ہے بنسبت بننے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا. بننا تو اور زیادہ مشکل ہے, تو بن کیسے گیا؟ اور پنکھا خود نہیں بن سکتا, تو مجھے بتاؤ پنکھے کا نظام زیادہ پیچیدہ ہے یا انسان کا نظام؟
पंखे के मैकेनिक ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? भाई पंखे का सिस्टम इतना पेचीदा नहीं है, आपको क्या हो गया? पंखे का जो मैकेनिक है ना, वो तो 2 मिनट चंद दिन बैठो किसी मैकेनिक बन जाओगे, लेकिन जो इंसान की बॉडी को पढ़ने वाला डॉक्टर है, 4 साल तो उसको किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, फिर बहुत पढ़ते पढ़ते बुढ़ापे में जाके कुछ थोड़ा बहुत उसके समझ में आता है कि फेफड़े कहां होते हैं, गुर्दे कहां होते हैं, और वो कैसे फिल्टर करते हैं, क्या होता है। तो ये इतना आसान ये खुद से बना नहीं है। और इस पंखे को इजाद करने वाला, जिसको लोग सुबह शाम सलूट करते हैं, वो साइंटिस्ट जिसने पंखा इजाद किया होगा, और लोग कहते हैं वो साइंटिस्ट कमबख्त खुद से वजूद में आ गया डार्विन की थ्योरी की वजह से कि जी करोड़ों साल में क्यों हुआ था, फिर अरबों साल में। साइंसदानों के पास सालों की कमी नहीं होती। लोग कहते हैं ना, जब इश्काल करते हैं भाई ये कैसे हो गया, तो कहते हैं 1 अरब 22 करोड़ 385 साल में हुआ है ये। वो इतना लंबा डिस्टेंस इसलिए करते हैं कि लोगों को यकीन आ जाए कि यार 1-2 साल में 10 साल 20 साल 48 साल 50 साल की बात ही नहीं कर रहे, हम 25 अरब साल की बात कर रहे हैं। अब आदमी कहता है यार 25 अरब में तो शायद कुछ ऐसा हो गया हो। ओ भाई 25 अरब क्या, 25 अरब को 25 अरब दफा 25 अरब से ज़रब दें, फिर भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं इस कायनात को। भाई मूवमेंट, अगर कोई कहे ये पंखे का जब तक कोई हिलाने वाला ना हो तो 25 अरब साल में ये घूमेगा, वो कहेगा 25 अरब साल में भी नहीं घूमेगा ये, जब तक कोई घुमाने वाला ना हो। तो इस कायनात के एक एक जर्रे से हम वाकिफ हैं, हमें पता है भाई जब तक ये हिलाओ नहीं तो हिलती नहीं है, तो बनाए बगैर बन कैसे गई। और खुदा को तो हमने देखा नहीं है, वो तो है, इश्काल नहीं होता कि ये खुद से कैसे बन गई। हर बातिल की ये आदत है कि वो एक एतराज करके पतली गली से निकल लेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं जो एतराज करके जिस रास्ते की तरफ जा रहा हूं उस पर 100 इससे 20 गुना ज्यादा एतराजात होते हैं। तो एतराजात के जवाब देना, हक की पहचान के लिए हर एतराज का जवाब आना जरूरी नहीं है। इतना काफी है कि आप हक को छोड़कर जिस रास्ते की तरफ जा रहे हो उसके बारे में आपका ज़मीर क्या कहता है, वो कैसे सही हो सकता है। बहुत से एतराजात ऐसे होते हैं भाई हमें नहीं पता इसका जवाब, बहुत से एतराजात ऐसे बिल्कुल ये मसला सहाबा की तरह है कि बहुत से सहाबा की लड़ाइयां हुई ना आपस में। अब कुरान उनको जन्नती भी कह रहा है, कुरान रुहमा उबैनहुम भी कह रहा है, फिर भी लड़ाई हुई तो अक्लमंद क्या कहते हैं, भाई वो हो गई हमें नहीं पता, वजूहात होंगी। और जो बातिल लोग हैं वो घुसते दरमियान में वो एतराज़ात करते हैं। फिर जब वो एतराज़ात करते हैं तो सहाबा के बारे में जो कुरान की आयात हैं उनमें तावीलात करते हैं। एक ला हासिल बहस में जितने बड़े बड़े उलमा काबिर गुजर होने का, भाई हमारा जहन छोटा उनका बड़ा, हमें नहीं पता, हमें हर एतराज़ का जवाब हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है। हो गई झगड़ा, ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा उस झगड़े को क्यों उछालें। तो ज्यादा जो फंटर बनने की कोशिश करता है ना, बर्बाद वही होता है। समझ रहे हैं, वो मिसाल दी जाती है ना, बारिश से भागा और परनाले के नीचे खड़ा हो गया। तो ये एक एतराज से निकल के भाग रहे होते हैं, लेकिन जिस तरफ जाते हैं वो उस पर दर्जनों एतराजात। तो एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा, ये बांदियों के बारे में पहले भी जवाब दे चुका हूं,